سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ یہ وہ اشعار ہیں جن سے اقبال نے اردو ادب کی عظیم ترین نظم کا آغاز کیا۔ اس نظم کو سمجھنے سے پہلے اور اس کو ڈیکوڈ کرنے سے پہلے کچھ کانٹیکسٹ بہت ضروری ہے۔ کس سیاق و سباق میں اقبال نے یہ نظم کہی؟ 1932 میں جب وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے واپس آ رہے تھے تو ان کا اسپین میں ٹھہرنا ہوا، اور وہاں پر ایک شہر ہے، آج بھی موجود ہے، اس کا نام ہے کورڈووا، یا اس کو کورڈوبا بھی کہا جاتا ہے، اردو میں یا فارسی میں اس کو کہا جاتا ہے قرطبہ۔ اور وہاں پر ایک مسجد ہے جو 1236 تک 1236 AD تک وہاں پر موجود تھی جب مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس کے بعد جب ان کی حکومت گری تو اس کو ایک چرچ بنا دیا گیا، اور پھر وہ ایک میموریل بن گیا، ایک میوزیم سمجھ لیں، جہاں پر لوگ آتے ہیں اور وہاں پر اس آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہیں اور سراہتے ہیں، اور اس کی خوبصورتی اپنے تئیں جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن جب اقبال وہاں پر گئے تو انہوں نے ایک ایسی چیز کی جو کہ کئی لوگوں نے وہاں پر جا کر کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو اس کی اجازت نہیں ملی۔ لیکن علامہ اقبال کو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت ملی، اور وہ 700 سال میں کہتے ہیں پہلے مسلم بنے جنہوں نے وہاں پر نماز ادا کی۔ اب اگر آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، آپ مسلم نہ ہوں، یا کسی بھی مذہب سے تعلق نہ ہو، جو بھی خیالات ہوں وہ اپنی جگہ، لیکن اگر آپ اس کو بھول بھی جائیں تو یہ نظم شاعرانہ طور پر پوئٹکلی اتنی اہم ہے، اور اس کو سمجھنا اتنا اہم ہے، اس کے الفاظ کو، اس کے میٹافورس کو، اس کی تلمیحات کو، کہ جب تک آپ اسے نہیں پڑھیں گے تب تک آپ اردو ادب کو کریدنا نہیں شروع کریں گے۔ اقبال نے وہاں پر جو دیکھا وہ ایک مسجد نہیں تھی، وہ ایک نشانی تھی کسی بڑی چیز کی، جس کو انہوں نے اس نظم میں رقم کیا۔ اور آج اس پارٹ میں، پہلے پارٹ میں اس کا پہلا بند ہم پڑھیں گے، پہلا پارٹ کہہ لیں، پہلا اسٹینزا کہہ لیں۔ اس طرح سے تو خیر تقسیم نہیں کی نظم کی، لیکن ہمیں کچھ آبویس چیزیں نظر آتی ہیں جس میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے، اس نظم کو تقسیم کیا ہے، اور اسی طرح ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ اور اس نظم کا آغاز ہوتا ہے، اقبال ایک چھوٹا سا ایک پیراگراف کیا سینٹنس لکھتے ہیں، ہسپانیہ کی سرزمین میں بالخصوص قرطبہ میں لکھی گئی، اور پہلا شعر ہے: سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ اب سلسلہ آبویسلی ایک چین کو کہتے ہیں، کنٹینیوٹی ہے، ایک ربط ہے کسی چیز میں، سلسلہ ہے وہ سلسلہ روز و شب، دن اور رات کا جو سلسلہ ہے، the movement of the day and night، نقش کرے حادثات، یہ ہے جو حادثات کو نقش کرتی ہے۔ کیا خوبصورت اشارہ ہے کہ جو دن اور رات کا سلسلہ ہے، یعنی کہ وقت کے گزرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے جو ان حادثات کو بروئے کار لاتا ہے، ہمارے سامنے برآمد کرتا ہے۔ اب حادثہ کیا ہے؟ حادث کوئی بھی ایسی چیز جو اچانک برآمد ہو گئی، something that emerges almost out of nothing، ایسا لگتا ہے کہ اچانک ہو گئی، لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایک سلسلہ ہے روز و شب کا جو کب سے چلا جا رہا ہے، اور اس کے اندر کچھ نقشے بنتے ہیں جن کو ہم حادثات کہتے ہیں۔ آسان زبان میں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ وقت کے تابع ہیں۔ سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، اور چونکہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس دنیا میں وہ وقت کے تابع ہیں، they are under the control of time، تو یہی جو سلسلہ ہے روز و شب کا، the passage of time، وقت کا گزرنا، یہی اصل ہے، یہی آغاز ہے، یہی اس کی جسٹ ہے، یہی اس کا اصل مدعا ہے۔ کس کا اصل مدعا ہے؟ زندگی اور موت کا۔ اگر وقت نہ گزرے تو زندگی کی اہمیت نہیں ہوگی، اور موت کسی پر واجب نہیں ہوگی۔ سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، پھر سلسلہ روز و شب کو ریپیٹ کیا، دہرایا، اور دن اور رات کا گزرنا یعنی کہ وقت کا گزرنا۔ لیکن اب کیا کر رہا ہے وقت کا گزرنا؟ وقت کا گزرنا کیا ہے؟ تارے حریر دو رنگ۔ تار تو آپ سمجھ گئے ہیں، ایک وائر، ایک تار، ایک چھوٹی سی تھریڈ کہہ لیں۔ حریر کہتے ہیں ریشم کو، سلک کو،
یا کپڑے، ریشم کے کپڑے کو. تارے حریرے دو رنگ، یہ وہ ریشم کی تار ہے جس کے دو رنگ ہیں. کیا دو رنگ ہیں؟ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. یعنی کہ ایک رنگ دن ہے، ایک رنگ رات ہے. یعنی کہ وقت کا گزرنا، ازل، ابد، آغاز، اختتام، دن، رات، اس کو کوئی بھی آپ تشبیہ دے دیجئے. لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ذات جو ہے، اب ذات کچھ بتایا نہیں اقبال نے ابھی تک اس نظم میں کہ کیا ہے. ذات خدا ہو سکتی ہے، ذات ہی سلسلہ روز و شب ہو سکتی ہے، لیکن ایک ذات ہے اس دنیا کو جو چلا رہی ہے، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، جس سے اس ذات کی صفات کی، ایٹریبیوٹس کی، خصوصیات کی قبا بنتی ہے. قبا کہتے ہیں کپڑے کو. جب وہ اس پر بن جاتا ہے تو اس سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ذات دراصل ہے کیا. تو یعنی کہ وقت کے گزرنے سے، حادثات کے ہونے سے، اس ایک تارے حریر دو رنگ سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو چلا رہی ہے. ایک ذات ہے جس پر وقت کی قبا جب چڑھ جائے تو پھر کچھ سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ اس ذات کی کیا خصوصیات ہیں. سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات. کیا خوبصورت شعر ہے. سلسلہ روز و شب دہرایا، وقت کا گزرنا، ساز ازل کی فغاں، وہ ساز ازل، وہ آغاز میں، وہ ایٹرنیٹی میں جو ساز بجایا تھا، اس کی فغاں ہے، اس کی آواز ہے وقت کا گزرنا. اس کا ایک آغاز ہوا ہے اور وہ ایک انتہا کی طرف جا رہی ہے، جس سے دکھاتی ہے ذات. اور اس وقت کے گزرنے سے ذات کیا دکھا رہی ہے؟ اب پہلے اس نے اپنی صفات دکھائیں اور اس شعر میں ذات دکھا رہی ہے زیر و بم ممکنات، یعنی کہ ممکنات کا اتار اور چڑھاؤ. وقت کا گزرنا زندگی میں اچھے اور برے وقتوں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، یا زیر اور بم ممکنات کے اس کو پیش کرتا ہے. زیر کہتے ہیں کوئی چیز جو نیچے ہو، بم کہتے ہیں کوئی چیز جو اوپر ہو. زیر و بم ممکنات، اسی سے ممکنات پیدا ہوتی ہیں. انسان کی قوت تخیل اس ممکنات سے، ان ممکنات سے پاسبل ہے، ان ممکنات سے ممکن ہے. اور وہ سب جو ہے وہ وقت کے ذریعے ذات کرتی ہے. اور پھر کہتے ہیں تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات. تجھ کو پرکھتا ہے یہ، ججز یو، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، اور مجھے بھی جج کرتا ہے، ججز می. سلسلہ روز و شب، یہ سلسلہ دن اور رات کا، وقت کے گزرنے کا، سیر فی کائنات، کائنات کا سیر فی ہے. سیر فی اس شخص کو کہتے ہیں، اگر آپ دکان پہ جائیں تو وہ آپ کو تول کی چیز دیتا ہے، تو جو تولنے والا ہوتا ہے اس کو سیر فی کہتے ہیں. تو جو کائنات کو تولتا ہے، جو حق اور باطل کو تولتا ہے، جو سچ اور غلط کو تولتا ہے، جو صحیح اور جھوٹ کو تولتا ہے، وہ وقت ہے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے آخر میں موجود، جب میں پیچھے دیکھتا ہوں، ابھی تک مسجد کی بات نہیں کی لیکن وہاں تک ایک تمہید باندھی ہے، تو مجھے کچھ اور نظر آتا ہے. جب میں اس مسجد کو اس موجود میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک روز و شب کا سلسلہ نظر آ رہا ہے، جس میں ایک سیرفی کائنات موجود ہے، یا بلکہ وہی سیرفی ہے کائنات کا، وہی تول رہا ہے اس دنیا کو. اور ہمارے مرنے کے کئی سال، صدیوں بعد شاید اس بات کا ادراک لوگ کریں کہ کیا ہم حق پر کھڑے تھے یا باطل پر. تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات. اور اگر تم عیار ہو یا میں عیار ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ موت تمہیں بھی لینے آ رہی ہے اور موت مجھے بھی لینے آ رہی ہے. تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات. اب خوبصورتی دیکھیے کہ
غالباً خدا سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، کہ اے دنیا کو بنانے والے تمہارے دن اور رات کی اور کیا حقیقت ہے. ایک زمانے کی رو، اٹ از اے موومنٹ آف ٹائم، اٹ از اے ریور آف ٹائم. ایک دریا ہے وقت کا، اور اس دریا میں نہ دن ہے نہ رات ہے. وہ تو ہمارے لیے ہے کہ ہم سورج کو ابھرتا دیکھتے ہیں، طلوع ہوتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دن ہو گیا، اور غروب ہوتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں رات ہو گئی. لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ وقت کی ایک رو ہے، زمانے کی ایک رو ہے، ایک دریا ہے جس میں اتار چڑھاؤ ہے، اور اس میں ہم بہتے چلے جا رہے ہیں. اور اب اصل مدعے پر آتے ہیں. مسجد قرطبہ کو دیکھتے ہوئے اقبال 1932 میں قریباً 100 سال قبل یہ کہتے ہیں آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کارے جہاں بے ثبات، کارے جہاں بے ثبات. یعنی کہ آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، جتنے معجزے ہیں ہنر کے، all the miracles of skill جو انسان نے دکھائے ہیں اپنے ہنر کے، جس میں مسجد قرطبہ بھی ایک ہے. انسان نے اپنے ہنر سے اس عمارت کو کھڑا کیا، چاند پر پہنچ گیا، کیا کچھ نہیں کیا. آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، اور جتنے اس انسان کے معجزے ہیں ہنر کے وہ سب فانی ہیں. دیر all ephemeral fleeting، عارضی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے. کارے جہاں بے ثبات، کارے جہاں بے ثبات. دنیا جو ہے اس کا کام جو ہے وہ بے ثباتی ہے. It is instability. The way of the world is instability. The way of the world is instability. اس میں کوئی ثبت نہیں. اور پھر اس حصے کا اختتام ایک فارسی شعر سے کرتے ہیں. اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا. اول اور آخر سب فنا ہو جائے گا، سب مٹ جائے گا. باطن اور ظاہر سب فنا ہو جائے گا، سب مٹ جائے گا. نقش کوہن ہو کہ نو، کہ ایک کوہن نقش ہو، یعنی کہ پرانا نقش ہو، پرانا نقشہ ہو، پرانی چیز ہو، کہ نو یا نئی چیز ہو. نقش کوہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا. اس کی منزل فنا ہے، اس کی منزل موت ہے. اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کروں گا. اگلے حصے میں بات ہوگی کہ اس مسجد کو دیکھ کر اور اس تمہید کو باندھ کر اقبال کہاں جانا چاہ رہے ہیں.